اور یہ ذکر تو ہم سے نہیں چھٹے گا، یہ ذکر تو اور بڑھے گا، تھوڑا سا اور معلومات بڑھنے دیجئے، یہ رستوں کی رکاوٹوں کو جی اگر متحمل ہو تو جملہ کہوں، جب کاروان اولیاء چلتا ہے تو سگان راہ ویسے ہی بھونکنے لگتے ہیں۔ لہذا اپنے سفر کو جاری رکھیے، اپنے کاروان کو جاری رکھنا ہے، مڑ کے دیکھنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ 2 سال پہلے جب کراچی میں بے گناہ بے خطا فلانا فلانا نعرہ لگا، وہاں سے شروع ہوا ہے کام۔ پھر 6 مہینے پہلے جناب زہرا کو کہا گیا کہ خطا پڑھیں، وہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ پھر کہا گیا حضرت ابو طالب معظم بن نار ہے، معاذ اللہ دوزخ میں ہیں اور کافر تھے معاذ اللہ، وہاں سے بات آگے بڑھی ہے۔ آپ سے زیادہ مجھے اس وقت کوئی اور سن رہا ہے۔ لبیک، باہر والے بھی۔ ہم اپنے ہاں موجود غیر ذمہ داروں کے پشت پر نہیں کھڑے، ہم فرد کو قربان کر سکتے ہیں، ملت کو قربان نہیں کر سکتے۔ پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کو کس نے یہ پاور دیا ہے کہ جس کو چاہیں مسلمان بولیں اور جس کو چاہیں کافر بول دیں؟ آپ ہیں کون؟ ہم تو آپ پر ابھی مطمئن نہیں ہیں۔ اگر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ ہم ہیں، اگر کوئی پاور رکھتا ہے تو اس لیے کہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کیجئے، پاکستان ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے جہاں اسے ترقی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان چینج اور بلاک کی طرف ہے، چینج آف بلاک کی طرف ہے، نئے دوستوں کی تلاش میں ہے۔ جب 4 پرانے دوستوں میں 5واں نیا دوست آ رہا ہوتا ہے تو 4 کے دل چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پرانے دوستوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں۔ عرب ملک کا سفیر روزانہ کی بنیادوں پر سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ میرا تو سوال اس کے بارے میں ہے کہ وہ کون ہے؟ نہیں، سنی بھی لڑے تو خوش نہیں ہونا ہے مجھے، شیعوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر سنی میں بھی اختلاف ہو رہا ہو، یہ تکلیف کی بات ہے۔ وہ دونوں بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ سنی کا لڑتا ہوا دیکھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہم نہیں پسند کرتے کہ سنی میں لڑائی ہو۔ واللہ میں شرعی قسم ممبر حسینی پر بیٹھ کے کھا رہا ہوں، کسی کو راضی کرنا بھی میرا مطلب نہیں ہے۔ جب سنی میں اختلاف ہو رہا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر پاکستان کے اور شہریوں پہ بھی جائے گا۔ ہندو بھی پھر پریشان ہوگا، عیسائی بھی پھر پریشان ہوگا، شیعہ بھی پھر پریشان ہوگا۔ اختلاف، جھگڑا، لڑائی، تناؤ، کھچاؤ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ لہذا اس وقت پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ میں اداروں سے مخاطب ہوں کہ سمجھیں سازشوں کو۔ اگر یہ قصہ آپ کے پاس، مجھے پتا ہے کہ اداروں کے لوگوں کے پاس یہ جا کے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں اور ایسی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا لہجہ اپنا رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر جناب زہرا کی توہین بھی ہوتی ہے۔ اس ملک میں یہ کہہ کر کے فلاں بے خطا تھا، کیا مطلب تھا؟ کیا مولا علی خطا پر تھے؟ وہ مولا علی سے لڑا تھا، وہ بے خطا تھا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بے گناہ تھا، بے خطا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس ملک میں خدا کے واسطے میں آپ عزیزوں کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں، یہودی آج بہت خوش ہوگا، صہیونی آج بہت خوش ہوگا، امریکہ لڈو بانٹے گا، اس لیے کہ پاکستان کا سنی لڑ رہا ہے شیعہ سے اور شیعہ لڑنے کی بات کر رہا ہے سنی سے۔ خدا کے واسطے سمجھیں اس مسئلے کو کہ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے، وہ کہے گا واہ واہ ماشاءاللہ۔ انہوں نے اہل بیت کی توہین کیا ہے، وہ کہے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو گیا۔ ہندوستان میں جب تبرہ ایجیٹیشن ہوا، ظاہر ہے میں تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب مقدمہ مسلمان
جج کے پاس گیا, سنی کے پاس گیا, تو شیعوں نے کہا یہ سنی ہے, ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے. جب جج شیعہ رکھا گیا تو سنیوں نے کہا یہ تو شیعہ ہے, ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا بھی کیا کریں, کسی ہندو کو لے آؤ, مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی ہندو کو لے آؤ. تو وہ ہندو کو لے آئے. انہوں نے کہا جی ہندو یہ فلاں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کے محلے میں فلاں. کہا کس کو لے کر آئیں؟ کہا عیسائی کو لے آؤ. تو عیسائی کو لے آئے. جب عیسائی کو لے کر آئے تو اس نے پوچھا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے صحابہ کو برا کہا ہے. کہا تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا انہوں نے اہل بیت کو برا کہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تم ان کو برا کہہ دو, تم ان کو برا کہہ دو. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے نا, تو تم ان کو کہہ دو. یہ آپ کا فیصلہ ایسے کریں گے؟ اللہ کرے میری بات گئی ہو. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی. یہ طے ہے کہ علی علی ہیں, یہ طے ہے کہ اہل بیت کی عظمت اہل بیت کی ہے, کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, میرے مولا علی کہہ گئے لا یقاس بعل محمد احد من هذه الامہ, اس امت کے کسی فرد کو اہل بیت کے ساتھ مقایسہ نہ کرنا. کیفا یسوى من جرت نعمتہم, وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو. اچھا سنیں, میں کسی اور کو سنا رہا ہوں آپ کے ذریعے. سنیں, مجمع دکھا کے ہمیں روب میں نہیں لاؤ. ہمیں پتہ ہے تم التجائیں کر کے, دعائیاں دے کے, واسطے دے دے کے مجمع کو لے کر آتے ہو. ہمیں تو مجمع روکنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی انہیں دعوت نامے نہیں دیے گئے جو مجلس میں آئے ہیں. اور ابھی چہلم کے جلوس موجود ہیں. میں الحمدللہ اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں, سب کو سب جانتے ہیں. سنی بھائی میرے عزیز ہیں, میری جان ہے. میں سنیوں کے جاتا ہوں, چلتا ہوں, میں خود سنی ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو؟ سمجھائیں داروں کے لوگ ان لوگوں کو. بے تنگ آمد بے جانگ آمد, ہم اس سے زیادہ کس حد تک برداشت کریں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر نامناسب باتیں ہو رہی ہیں. حد ہو گئی, سو گئی, بس ہے. ہم تمہارے کہنے سے پہلے اپنے ان ذاکرین سے ناراض تھے, ان خطبہ سے ناراض تھے, ان علماء سے ناراض تھے. یہ ذہن میں نہ لائیے گا کہ اگر کوئی امامہ پہنے ہوئے ہے تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ جو مسلسل بڑھاوا دیا جا رہا ہے, اور میں پورے پاکستان سے ایک ہفتے میں گھوم کر آیا ہوں, الحمدللہ پورا پاکستان کا سنی سمجھدار اور ہوشیار ہونے کو ثابت کر رہا ہے. مجھے کراچی کے اہل سنت سے بھی توقع ہے کہ ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آنا جنہوں نے پہلے بھی تمہارے علماء کو قتل کروا دیا. شیعوں کے اگر اس ملک میں 10,000 جنازے اٹھے, اور ایسے ایسے جنازے کے جن کا آج بیان ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے, ایسے بڑے بڑے نام, ایسے ایسے آسمان ہم نے زمین میں دبا دیے, ایسے ایسا سونا, زمین سے سونا نکالا جاتا ہے, ہم نے سونا زمین میں دفنایا ہے. نہ تمہارا اس میں بھلا ہے نہ ہمارا, کسی کا بھی نہیں ہے. پاکستان کا نقصان ہے. خدا کے واسطے پاکستان کے ادارے, ریاستی ادارے, فوجی ادارے, حفاظتی ادارے, سلامتی کے ادارے, ان لوگوں کو سمجھائیں. زور کی بنیاد پہ, دھونس کی بنیاد پہ, مجموع کی بنیاد پہ بدتمیزیاں کر کے حد ہوتی ہے. 11 محرم سے لے کر اور آج 22 محرم ہے, 10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور مسلسل جا جا کے تھک نہیں رہا ہوں سنیوں کے ہاں, سنی علماء کے ہاں. رابطے کر رہے ہیں ہمارے دوست, ہمارے ساتھی, میٹنگیں ہم کر رہے ہیں مسلسل, شخصیات بیٹھی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ کسی طرح ماحول کو بہتر کیا جائے. میں توجہ دلاؤں گا کہ مسئلے کو بہتر کریں اور انہیں سمجھائیں. اور میں خود ان سے کہہ رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن غیر ذمہ دار نہیں ہوں. ہم خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود پریشان ہیں, معاملات کو بہتر کریں گے, معاملات کو سنبھالیں گے, اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. آئندہ تکرار نہیں ہوگی, آئندہ بہتر ہو جائے گا. اور ایسا پہلے بھی ہم پسند نہیں کرتے تھے, آئندہ بھی پسند نہیں کریں گے. لیکن آپ بھی ایک حد میں رہ کر اور ایک حد تک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے. اپنی زبانوں کو بھی اپنے بعض لوگوں سے کہیے کہ آپ کے بعض لوگ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور حد سے زیادہ نہ بڑھیں.
ورنہ میں تو شاید صبر کر جاؤں گا. مگر ہم نے لاشیں اٹھا کر، غم سہ کر، مجلس کر کے اور مصائب سن کر اور ماتم کر کے وقت گزارا ہے، اور یہی ہماری تشیع کی تاریخ ہے، یہی ہمارا ہنر ہے. ایام عزا عربی زبان کا لفظ ہے. ایام یوم کی جمع، عزا عربی زبان کا لفظ ہے. تعزا یعدا عزا، عزا یعنی صابرہ، ایام عزا یعنی ایام صابرہ.